السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ اپنی مرضی سے سوچتا ہے، اسے اٹھا لو، اٹھانے والوں سے کچھ جدا ہے، اسے اٹھا لو۔ یہ کہنے والے احمد فرحاد کس کی تحویل میں تھے؟ انہوں نے بتا دیا، اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجئے۔ غالباً وہ حالیہ تاریخ میں پہلے شخص ہیں نامور شخصیات میں کہ جنہوں نے بتایا ہے۔ ایک کارکن پاکستان تحریک انصاف کا جو شیر افضل مروت صاحب کے معاملات، میڈیا ریلیٹڈ معاملات یا انٹریکشن کے معاملات یا ان کا اکاؤنٹ پر چلنے والی چیزیں، یہ سب بھی دیکھتا رہتا ہے۔ وجاہت سمی نام ہے اس کا۔ جی، وجاہت سمی نے پہلا بچہ تھا، نوجوان تھا، جس نے آ کر فوری طور پر یہ غائب ہوا کچھ دنوں کے لیے، واپس آیا تو اس نے کہا جی مجھے فوج نے اٹھایا تھا، اس والی ایجنسی نے اٹھایا تھا، ایسے اٹھایا تھا، اس رینک کے آفیسرز موجود تھے، مجھے اتنا مارا تھا، مجھے یہاں مارا تھا، مجھے ایسے مارا تھا، میں تو یہ نہیں کروں گا کہ میں آ کے واپس چپ ہو جاؤں، میں تو سب بتا رہا ہوں۔ اس نے ٹویٹر پہ یہ چیزیں ڈالی تھیں۔ اچھا، یہ وائرل بھی ہو گئی، تھوڑی بہت دیکھ لی گئی۔ وجاہت سمی آپ کو نہیں اندازہ تھا کون ہے؟ تو اندازہ ہے۔ اچھا، تو وجاہت سمی اس طرح سے جس طرح سے احمد فرحاد ہے، اس سے بہت نیچے کی خبر رہی نا، خبر پھیلنے کے اعتبار سے لائم لائٹ میں نہیں ہے۔ اچھا، جو احمد فرحاد کا معاملہ ہے کہ خبر پھیلے، جو ہوتا ہے جنگل کی آگ کی طرح خبر پھیلے، تو احمد فرحاد کے معاملے میں وہ ہوئی۔ عمران ریاض کے معاملے میں جنگل میں آگ لگ گئی تھی۔ ارشد شریف کے معاملے میں پورا جنگل جل گیا تھا، ارشد شریف بھی نہیں رہا۔ تو یہ ہوا تھا۔ احمد فرحاد نے یہ بہرحال کیا کہ اپنے منہ سے۔ عمران ریاض نے کیا کیا؟ عمران ریاض نے بتایا، ٹھیک ہے، ابھی جو 3 کو انٹرویو دیا، عمر جٹ کو، زبیر کو، رضوان غلزئی کو، اس انٹرویو میں بھی عمران ریاض نے بتایا کہ مجھ سے کیا کیا کہہ رہے تھے، کون تھے، لیکن عمران ریاض نے یہ جو چیزیں تھیں کہ یہ کس محکمے کے تھے، ان کے رینکس کیا تھے، یہ چیزیں اس لیے نہیں بتائیں کہ عمران ریاض کے سامنے وہ اپنی رینکس کے ساتھ موجود تھے نہیں، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میں سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ بتاؤں گا۔ ہاں، تو اچھا، یہ جو چیزیں انہوں نے بتائی ہیں، میرا خیال ہے رضوان غلزئی والی گفتگو میں کم و بیش میرا یہ خیال ہے کہ وہ ایسی ہی چیزیں بتائیں گے۔ ایک عمران ریاض کے حوالے سے پھر تو باقاعدہ محکمے کا نام لے کر بتائیں گے، یا پھر جن کی تحویل میں تھے ان کا بتائیں گے۔ اگر عمران ریاض کو انہوں نے بتایا ہوگا کہ ہم یہاں سے ہیں، تو یا عمران ریاض کو اندازہ ہوگا؟ میرا خیال ہے اندازہ نہیں بتائیں گے، یہ میرا خیال ہے۔ اور عمران ریاض نے اس سے پہلے بھی کبھی بھی دام لے کر بات نہیں کی، اور اس کی وجہ ہے عمران ریاض جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یار ان لوگوں سے، تمام لوگوں سے، ہمارے اداروں سے لوگ محبت کرتے ہیں، اور میں یہ مانتا ہوں کہ بے پناہ محبت کرتے ہیں، اب بھی کرتے ہیں۔ یعنی لوگوں کو پالیسیز سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن لوگوں کو جو سپاہی ہے، جو ڈیوٹی انجام دے رہا ہے، جو جام شہادت نوش کر رہا ہے، جو حفاظت کر رہا ہے، جو بلوچستان میں شہید ہو رہا ہے، جو خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے شہید ہو رہا ہے، جو لائن آف کنٹرول پہ کھڑا ہوا ہے، جو افغانستان کے بارڈر پہ کھڑا ہوا ہے، ایران بارڈر پہ کھڑا ہوا ہے، کیا کسی بھی ایک انڈیویجول کو، کسی ایک پاکستانی کو بھی کیا ان سے کوئی بغض ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ کیا ان سے کوئی رنجش ہو سکتی ہے؟ کیا ان کی کوئی مخالفت کر سکتا ہے؟ نہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہم کس چیز کے ساتھ بڑے ہوئے ہیں۔ دیکھیے، ہم عام پاکستانی، اس ملک میں بسنے والے، اکثریت سے مسلمان، دیگر قومیتوں اور مذہبوں کے لوگ بھی ہیں، ہم کیا سیکھتے ہوئے، سنتے ہوئے پروان چڑھے ہیں؟ چلے جو ہوگے شہادت کا جام پی کر تم، رسول پاک نے باہوں میں لے لیا ہوگا، علی تمہاری شجاعت پہ جھومتے ہوں گے، حسین پاک نے ارشاد یہ کیا ہوگا، تمہیں خدا کی رضائیں سلام کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا، بڑی زبردست قسم کی محبت ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ آپ چھوٹے سے تھے، میں چھوٹا سا تھا، اور بہت پہلے بھی ایک چیز ہوتی ہے، ہم کہیں کسی پارک میں جائیں، کسی جگہ جائیں، باہر جائیں، ہمارے والدین ہمیں بھیجتے ہیں، اب بھی بچوں کو بھیجتے ہیں، فوجی انکل کھڑے ہیں، جاؤ ان کا تصویر بناؤ، جاؤ ان سے ہاتھ ملا کے آؤ۔ یہ ایک محبت کا الگ ہی لیول ہے نا۔ کیا محبت کا یہ لیول اس سپاہی کو ہمارے لیے اب قابل تعزیر بنا دیتا ہے؟ نہیں بناتا، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، جہاں غلطی ہے اس غلطی پہ بات کی جا سکتی ہے، میں نے ہمیشہ کہا کی جا سکتی ہے، کیا غلطی پہ تنقید کی جا سکتی ہے، میں نے ہمیشہ، کردار ہیں جن سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور افراد کی غلطی ادارے کی غلطی نہیں ہو سکتی، ظاہر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک معاملہ ہے۔ احمد فرحاد جو بتا رہے ہیں
پہلے وہ خبر ہم چاہیں گے بتائیں اپنے ناظرین کو اور پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں. احمد فرحاد صاحب جو بتا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے معاملے میں تو کم از کم یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں جن کی تحویل میں تھا وہ فوج تھی اور ایجنسیز تھیں, کہ میں ان کی تحویل میں تھا اور انہوں نے مجھے جبری طور پر غیر قانونی طور پر اپنی تحویل میں رکھا تھا. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ کال وائرل ہوئی, وہ کال رائن گرم نے چلائی ایک ویب سائٹ پر اور پاکستان میں بڑی وائرل ہوئی. اس پر میں نے ایک ویڈیو کی, باقی لوگوں نے ویڈیو کی, وہ سوشل میڈیا پہ چلی. ہم نے شہباز شریف سے کہا کہ بھلے آپ جیسے بھی چیف ایگزیکٹو ہیں تو چیف ایگزیکٹو, ظاہر ہے آپ کے پاس اگر اتھارٹیز ہیں تو آپ ان کا استعمال کیجئے اور اس کا جواب دیجئے, اس کو انویسٹیگیٹ کیجئے. درست ہے نہیں ہے, درست ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, یہ ہم نے سوال اٹھایا. یہ جو عدالت کر رہی ہے, ظہور مشوانی, یہ جو کر رہی ہے عدالت, یہ بھی وہی کام ہے نا جو ہم سوشل میڈیا پہ شہباز شریف کو ٹیگ کر کے سوال پوچھتے ہیں. تو یہ سوال ہم پوچھ سکتے ہیں. اچھا, احمد فرحاد کے جو معاملے میں ہوا تھا وہ ہم نے دیکھا تھا کہ باقاعدہ طور پر ان کو ایک ایسے مقدمے میں لگا دیا گیا کہ آپ نے کار سرکار میں مداخلت کی ہے, آپ نے یہ کیا, آپ نے نافرمانی کی ہے سرکاری کام میں. یہ کیا یعنی دیکھیے, احمد فرحاد پہ جو مقدمہ اس وقت بنا یا بننا چاہیے تھا وہ بنتا نا, تو میں کہتا ٹھیک ہے اس مقدمے کو ثابت کیا جائے عدالت میں, یا جس نے بھی جو بھی جس پر بھی الزام ہے اس الزام کو ثابت کریں عدالت میں. احمد فرحاد پہ کشمیر کے ان حالات میں ایک مقدمہ بنا یا غائب ہونے کا. احمد فرحاد پہ الزام یہ تھا نا کہ وہ اداروں کے خلاف, رینجرز کے خلاف, فوج کے خلاف بھڑکا رہا ہے اور اس نے غلط معلومات دے دی ہیں, اتنے بندے مر گئے, ایسے ہو گیا. کشمیر میں ہونے والی, آزاد کشمیر میں ہونے والی احتجاجی جو تحریک تھی, اس تحریک کے معاملے کو نمٹنے کا طریقہ غلط تھا. احمد فرحاد نے کچھ خبریں پھیلا دی, یہ الزام تھا. اچھا, اس کے بعد احمد فرحاد غائب ہو گیا اور غائب رہا کافی عرصہ, کوئی 17-18 دن تھے, شاید 15-16 دن تھے. ان تمام دنوں میں غائب رہا. عین نقوی ان کی اہلیہ وہ ڈھونڈ رہی ہیں, ایمان مزاری صاحبہ عدالت در عدالت چکر لگا رہی ہیں. اور پھر اس کے بعد ہمیں کیا پتہ چلا, کیس ہو گیا ان پہ کوئی. ٹھیک ہے, وہ جاتے ہوئے ان کو حالہ وہاں آزاد کشمیر کی حدود شروع ہو جاتی ہیں, مری سے نیچے اتر کے پل ہے اور کراس کرتے ہیں. اس جگہ غالباً کوہالہ کے آس پاس وہ سوزوکی میں تھے. اس سوزوکی میں جو پیسنجر سوزوکی ہوتی ہے, آمنے سامنے سیٹیں لگی ہوئی, وہ اس میں بیٹھے ہوئے تھے. تلاشی کا موقع تھا, وہاں پہ اتارے گئے اور انہوں نے پولیس والوں سے, آزاد کشمیر پولیس سے بدتمیزی کی تھی. اس بدتمیزی سے پہلے 15 دن احمد فرحاد غائب تھا. پھر یہ خبر سامنے آنے سے پہلے, ہاں 15 دن, وہی کہہ رہا ہوں نا, اس بدتمیزی سے 15 دن پہلے احمد فرحاد غائب تھا. یہ جو 15 دن ہے نا, 15-16 دن, ان کے بارے میں احمد فرحاد کا کہنا یہ ہے کہ میں ایجنسیوں کے اور فوج کے پاس تھا. اور اس کے بعد جب ان کے اہل خانہ کو یہ بتایا گیا کہ احمد فرحاد یہاں ہیں, وہاں نہیں تھے احمد فرحاد, اور اس کے بعد پھر ان کو چکر کاٹنا پڑے تھے. پھر وہ ادھر ادھر جسٹس محسن اختر کیانی نے جو اس وقت کچھ ایکشنز لیے تھے کہ جس کی وجہ سے پروڈیوس کرنا پڑا تھا. تو یہ ہوا. اور ان تمام چیزوں میں ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے کامن, کہ ایمان مزاری صاحبہ انہوں نے بڑی زبردست ایفرٹ کی, کر رہی ہیں. اب بھی ایک چیز چل رہی ہے کہ ایمان مزاری دہشت گردوں کی سہولت کار ہے, حامد میر دہشت گردوں کا سہولت کار ہے, اسد طور دہشت گردوں کا سہولت کار ہے, مہرنگ بلوچ دہشت گردوں کی سہولت کار ہے. یہ سلسلہ جاری ہے. دیکھیے, بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں مسائل ہیں, بالکل, ان مسائل سے نمٹنا, وہ جن جگہوں پر ہیں, جن حالات میں ہیں, جس ٹرین میں ہیں, ان مسائل سے نمٹنا پولیس کے بس کی بات نہیں ہے. یہ مسائل سے نمٹنے کا کام فوج, رینجرز, لیویز یہی کر سکتے ہیں. یہ پولیس ان چیزوں کے لیے نہ تو ٹرینڈ ہے نہ اکوپڈ ہے. ٹھیک ہے, مطلب کیپیسٹی کے ایشوز ہیں. تو پولیس کا وہ کام بھی نہیں ہے. پولیس کیا ہے؟ پولیس شہروں میں امن قائم رکھنے کی, لا اینڈ آرڈر قائم رکھنے کی فورس ہے. پولیس اس ٹرین کے لیے بنی نہیں ہے. تو وہاں یہ کریں گے کام, لیکن بات یہ کہ پھر وہاں پر جو دیگر مسائل اٹھتے ہیں کہ لوگ غائب ہو رہے ہیں, وہ بڑے سیریس ایشوز ہیں نا. آج اکبر بگٹی کے معاملے میں کل برسی تھی, جو چیزیں ہو رہی ہیں آج بھی, کل بھی جو ہو رہی تھیں, تو کیا وہ مسائل کا حل ہیں؟ تو وہ مسائل کا حل نہیں ہے. تو حامد میر کو آگے بڑھنا ہوگا. ہاں, حامد میر صاحب جب یہ بتاتے ہیں کہ مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ گمشدہ افراد کی بات کر رہے ہیں,
جبری گمشدہ افراد کی فہرست دیجیے. وہ کہتے ہیں 16 ماہ والی حکومت تھی پی ڈی ایم کی, میں نے فہرست دی تھی, ان لوگوں نے وزارت داخلہ کو دی تھی. وزیر داخلہ کون تھا؟ رانا ثناء اللہ. وہ کہتے ہیں کہ بندے اس لسٹ میں سے نکال کے مارے گئے. حامد میر صاحب بھی کہتے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب کیا بتاتے ہیں, یہ ہمیں دہشت گرد کہتے ہیں. حامد میر صاحب نے ہمیں دہشت گرد کہا ہے, یہی الزام تھا رانا ثناء اللہ کا. تو بات یہ کہ قاتل کا ہے, ہمیں قاتل کا ہے انہوں نے. تو یہ چل رہا تھا. میرا یہ خیال ہے کہ, اور اس میں ہم خیال ہی ظاہر کر سکتے ہیں نا, میں آپ رائے دے سکتے ہیں, اس رائے کی بنیاد پر میں آپ اور کوئی بھی رائے دینے والا وہ پھر معطوب ٹھہرتا ہے. تو یہی ہوتا ہے جو احمد فرحاد نے کیا. عدالت نے کیا کہا اس کے بعد؟ عدالت نے کہا اپنے شوہر سے کہیں شاعری کرنے, صحافت نہ کریں. احمد فرحاد کی صحافت اور احمد فرحاد کی شاعری, ان میں سے کاٹ کس میں زیادہ ہے؟ یعنی ایک ہی ہے. تب نہیں, میں تو یہ کہہ رہا ہوں اس کی شاعری میں کہیں زیادہ کاٹ ہے. ٹھیک ہے نا, احمد فرحاد کی شاعری کہیں زیادہ ہرٹ کرتی ہے. عدالت کہتی ہے شاعری کرنے, صحافت نہ کریں. تو یہ جو شاعری میں صحافت نہ کریں, یہ جو چیزیں ہیں نا تمام کی تمام, یہ ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پالیسی بدلنے کی ضرورت ہے. دہشت گرد ہیں, بالکل ہیں, ان دہشت گردوں کا قلع قمع کرنا ہے. ان دہشت گردوں سے نمٹنے کی پالیسی الگ ہوگی, اور جو شہری ہیں تنقید کرتے ہیں, مسائل اجاگر کرتے ہیں, ان شہریوں سے نمٹنے کی پالیسی الگ ہوگی. اچھا, ان سے نمٹنے کی نئی پالیسی ہوگی, ان کو ان کی تنقید پر, ان کے الزام پر مطمئن کرنے کی, جواب دینے کی پالیسی ہوگی. یہ بڑا ضروری ہے. ہمارے ہاں شاید ایک پالیسی ہے گزشتہ کچھ عرصے میں, جو بہت پہلے کوئی شاید 12-13 میں ایک بزرگ خاتون نے لاہور میں لکشمی چوک اور جو پریس کلب ہے اس کے درمیان میں سڑک پر بیٹھ کے ایک نعرہ لگایا تھا. بہت بزرگ خاتون تھی, 80+ کی ایج کی, دانت بالکل منہ خالی, اور انہوں نے کہا نعرہ تھا, میاں جی تن کے رکھو, میاں صاحب تن کے رکھو, میاں صاحب تن کے رکھو. وہ جو پالیسی ہے نا, اس کے بعد وہ ہمیں نظر آئی. عظمہ بخاری صاحبہ نے کہا تھا غالباً کچھ عرصہ پہلے, حافظ صاحب تن کے رکھو, تن کے رکھو. پھر اس کے بعد سوشل میڈیا پہ اکثر لوگ آ جاتے ہیں تن کے رکھو. تو جو تن کے رکھنے والی پالیسی ہے, اس سے اجتناب کرنا ہوگا. اور ان لفظوں کا پنجابی کے جو 2 لفظ ہیں, جو مرکب ہے, تن کے رکھو 3 لفظ, اس کو سمجھ لیں تو یہ بہت برا ہے. یہ اپنے شہریوں پر یہ پالیسی اپلائی نہیں کی جانی چاہیے. یہ طارق متین تھے, گفتگو اپنے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.